صاحب کیسے ہیں بھائی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزت دے۔ تھینک یو سر۔ سر فرسٹ آف آل آپ کو بہت بہت کنگریچولیشن۔ آپ کا جو ابھی مناظرہ ہوا تھا نتیج کے ساتھ کافی اچھا آپ نے اسے بیان کیا۔ اللہ آپ کو سلامتی دے۔ میں ابھی انڈیا سے بات کر رہا تھینک یو ہوں۔ سر۔ میرا جو سوال یہ ہے کہ سر جب ہم سب مولا علی علیہ السلام کو اپنی امام مانتے ہیں، جی سر، اور جب بھلے ہی ٹھیک ہے بہت ناراضگی رہی، حضرت ابوبکر کی بیعت انہوں نے نہیں کی 6 مہینے تک، اس کے بعد انہوں نے بیعت کر لی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ امت کے مفاد کے لیے، جی، پھر حضرت عمر کی بیعت کر لی۔ تو اب امت کے مفاد کے لیے ہم لوگ جو یہ لڑائی کر رہے ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے نا۔ جب انہوں نے بیعت کر لی تو ہم کیوں اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں؟ کوئی اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو یہ جو 6 زیادہ بول مہینے رہا کے ہے، بعد کی بیعت کہ آپ ذکر کر رہے ہیں نا، یہ اس کس کی حدیث ہے؟ عائشہ کی حدیث ہے، اور عائشہ خود وہاں سر پہ پھر سے نہیں بتائیے۔ تھی۔ ہاں، یہ عائشہ کی حدیث ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ اچھا، عائشہ ادعا کر رہی ہے کہ علی علیہ السلام نے 6 مہینے کے بعد بیعت کی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، اور ہم کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام آخر تک ابوبکر، عمر اور عثمان کے حکومت کے مخالف رہے، لیکن انہوں نے، اور وہ چاہتے یہ تھے، ان کی دلی خواہش یہی تھی کہ وہ ان کے خلاف جہاد کریں، تلوار اٹھائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس کافی تعداد میں ایسے وفادار ساتھی نہیں ہیں کہ آپ کو وہ سپورٹ کریں، آپ کی چھوٹی سی فوج بن جائے، تو آپ جہاد نہ کریں کہ اس کے ضرر یہ بہت کیسے ہوگا۔ پتہ چلا؟ یہ اس کے لاتعداد احادیث ہمارے کتاب میں موجود ہے، بہت زیادہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وصیت حضور کی وفات کے بعد ان کو خبر دی گئی کہ آپ لڑائی نہ کریں؟ نہیں، اپنے حیات میں پیغمبر نے فرمایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا تھا کہ میری امت آپ کے ساتھ غداری کرے گی، فلان 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 یہ لوگ حکومت پہ قبضہ کریں گے اور آپ کی امامت کا انکار کریں گے۔ اگر آپ کے پاس ساتھی ہوں جہاد کرنے کے لیے تو بالکل آپ جہاد کیجئے اور ان کو جہنم واصل کیجئے، لیکن اگر آپ کے پاس انصار نہ ملے تو آپ صبر کریں، اور آپ جو ہیں آپ کو اجازت نہیں ہے جہاد کرنے کی اور تلوار نکالنے کی۔ تو یہ مذہب شیعہ میں مسلمات کے ساتھ موجود ہے، اس کے لاتعداد احادیث موجود ہیں، امیر المؤمنین علیہ السلام کی اپنی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یہ بہت زیادہ تعداد میں موجود ہے۔ تو امیر المؤمنین جی سر، امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابوبکر عمر کی بیعت نہیں کی، عثمان کی بیعت نہیں کی، اور وہ آخر تک مخالف رہے، اور انہوں نے اب لوگوں سے بھی مدد مانگی، بہت مدد مانگی کہ تم میری نصرت کرو تاکہ میں ان کو یہ جو ہے جعلی امام بنے تو میں ان کو ہٹا دوں۔ تو لوگ کسی نے ساتھ نہیں دیا سوائے معدود افراد کے۔ تو پھر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرط یہی تھی کہ جہاد کے لیے شرط یہی ہے کہ آپ کے پاس انصار ہونے چاہیے، انصار نہیں ہے تو جہاد حرام ہے، تو پھر انہوں نے تلوار نہیں نکالا۔ سر یہ تو بالکل ہی ڈیفرنٹ سٹوری ہے، مطلب ہسٹری میں بھی ایسا ملنا چاہیے نا، ہسٹری میں تو ساتھ دیتے مل رہے ہیں۔ وہ ہسٹری لکھنے والے مختلف ہیں نا، ایک دربار کی ہسٹری ہے، خلفاء کی ہسٹری ہے، اور ایک اہل بیت علیہ السلام کی ہسٹری ہے نا۔ ایک دربار کی ہسٹری ہے، حکومت کی ہسٹری ہے، اور ایک ہے اہل بیت علیہ السلام کی ہسٹری۔ تو جو ہم نے بتایا کہ حضرت علی حضرت عمر کے چیف جسٹس تھے، بہت سارے فیصلے انہوں نے ان کے غلط بتائے، کوئی حدیث نہیں، وہ ایسے صرف ممبروں پہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ وہ حدیث ہے نہ تاریخ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف ممبروں پہ ان کے جھوٹ ہیں یا اخبارات وغیرہ میں لکھتے ہوں گے، وہ کچھ کہیں بھی نہیں کہ وہ چیف جسٹس۔ مطلب آپ کے طرف، آپ کے نزدیک وہ سب جھوٹ باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں تھا؟ وہ ہے ہی نہیں بھائی، آپ جو کہتے ہیں وہ چیف جسٹس تھے، کہتے ہیں وہ دکھا دو کس کتاب میں لکھا ہے۔ یہ سب علماء کی جھوٹی باتیں، علماء ایک دوسرے سے ممبروں پہ جھوٹ سیکھتے ہیں، ایک عالم نے کہہ دیا تو نیچے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ اسی کو ان کے ذہن میں آ جاتا ہے، پر وہ چیک نہیں کرتا کہ یہ صحیح بھی ہے نہیں، کہتے ہیں اتنے بڑے عالم نے بولے سچ ہی ہوگا، اس بڑے عالم نے نوجوانی میں کسی اور بڑے عالم سے سنا ہوگا، اس نے بھی یہ سیکھ، تو یہ ریسائیکل ہوتا رہتا ہے جھوٹ۔ عوام بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہاں وہ چیف جسٹس تھے، جی وہ کسی نہ کا تاریخ میں نہ کسی حدیث میں، وہ ضعیف بھی ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ پتہ آپ کو عمر کا چیف جسٹس کون تھا؟ پتہ آپ کو؟ سر میں تو حضرت علی کے بارے میں ایک یہودی عالم تھا، کعب الاحبار ایک یہودی عالم تھے، ابو بکر عمر صاحب نے ان کو چیف جسٹس بھی بنایا تھا اور ان کو ٹیوٹر بھی بنایا تھا کہ صحابہ کرام کو توحید اور عقائد سکھائیں۔ کعب الاحبار صحابی نہیں تھا، یمن میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، وہ ایسے کہہ رہا تھا میں مسلمان ہوا ہوں، تو عمر صاحب کو تو شروع سے یہودیوں سے محبت تھی، تو اس کہتا تھا یہ تو بہت بڑا عالم ہے، اس کو ٹھیک ہے نہیں رک نہیں چاہیے، اب سنا نا، اب سن لو، میرا جو مناظرہ ہوا تھا کن سے؟ سلمان ظفر سے ہوا تھا نا ایک دفعہ،
تو اس میں نے کتنے حوالے دکھا دیے تھے کہ عمر صاحب کے تعلقات یہودیوں کے ساتھ، کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تورات لے کے آتا تھا مسجد میں، پیغمبر کو دکھاتا تھا کہ دیکھو تورات کی تلاوت کرتا تھا یہ شخص، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تھے نا، غصہ ہوئے تھے، غصے ہوئے تھے، اس کو شروع سے یہودی، ہاں، اور یہود الحمدللہ آپ کو پتہ ہے، اور یہود یہی کہتے تھے کہ آپ صرف مسلمانوں میں صرف ہمارا ایک آدمی ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، وہ عمر بن الخطاب ہے۔ اور آپ دیکھیں تاریخ مدینہ منورہ، تاریخ ابن شبہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ فاروق کا لقب بھی یہودیوں نے ان کو دیا ہے۔ فاروق کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا عمر کو، فاروق کا لقب بھی یہودیوں نے دیا، اہل کتاب نے دیا۔ تو اس کو تو شروع سے ان سے محبت تھی، اور یہودیوں کو بھی ان سے محبت تھی۔ تو اس نے کعب الاحبار میں، آپ دیکھیں اپنی کتابوں میں دیکھیں کتنے احادیث ہیں کہ صحابہ نے کعب الاحبار سے حدیث نقل کیا۔ کعب کبھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کیونکہ وہ کبھی اس نے کعب الاحبار کی بات، ابی بن کعب کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ صحابی ہے، کعب الاحبار کی بات کر رہا ہوں۔ کعب الاحبار کبھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، کیونکہ وہ اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں، وہ صحابی ہی نہیں ہے۔ ابو ہریرہ فلان 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 صحابی بار بار نقل کرتا ہے کعب سے، کعب الاحبار سے، کیوں؟ کیونکہ وہ عمر کا چیف جسٹس تھا، عمر کا وہ مشیر خاص تھا، اور عمر کا مفتی تھا، وہ عمر کا قاضی بھی تھا، اور صحابہ کا ٹیوٹر بھی لگایا تھا اس نے کہ صحابہ کو سکھاؤ دین کی۔ یہ حالت ہے مسلمانوں کی۔ تو تبھی ان کی کتابوں میں کیا بریاں کہ اللہ تعالیٰ کبھی دوڑتا ہے، کبھی بھاگتا ہے، کبھی لیٹتا ہے نا، وہ میرا پچھلے ہفتے والا دیکھو نا۔ ٹھیک ہے، میں یہ پوائنٹ چیک کروں گا آپ کا کہ آپ نے کہا ہے نا کہ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام عمر کے چیف جسٹس تھے، اس کا اصلی چیف جسٹس ایک اور آدمی تھا، وہ چیک کریں۔ جی سر بولیں۔ اور انہوں نے کبھی بیعت نہیں کی حضرت ابوبکر کی، حضرت عمر کی، کبھی کبھی بیعت نہیں ہوئی؟ نہیں۔ تو پھر تو سر وہ تو اس میں آ گئے نا، مطلب کہ خطرہ ہوگا اسٹیٹ کے لیے اگر یہ لوگ رول کر رہے تھے 2 سال حضرت ابوبکر رول کر رہے تھے، ان کو پتا تھا، ابوبکر عمر کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمان ہے امیر المومنین علیہ السلام کے لیے یہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی نصرت نہیں ملتا تو آپ جہاد نہ کریں۔ ان کو جلدی پتہ چل گیا تھا کہ یہ ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا، ان کو پتا تھا کہ یہ شخص ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا، ہم ان کو اگر ہم ان کو نہ چھیڑیں، ان کو مجبور نہ کریں، تو ان کو زندگی کرنے دیں جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ ہمارے خلاف کوئی ایسا اقدام نہیں کرے گا کہ ہمارا حکومت کا تختہ یہ الٹا دے۔ تو اس لیے وہ ان کے لیے وہ خطرہ محسوس نہیں، ایک دوسرے نے کبھی حملہ نہیں کیا ایک دوسرے پہ، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ شروع میں حملہ کیا عمر نے، شروع میں حملہ کیا عمر ابوبکر نے، بیعت لینے کے لیے گھر پہ حملہ کیا، لیکن اس کے بعد ایک گھر پہ حملہ کیا، اس کے بعد پھر حملہ نہیں کیا انہوں نے۔ بٹ سر حضرت علی تو سر بہت بہادر تھے سر، وہ کیسے نہیں ڈرتے تھے؟ جنگ بدر جتنے بھی بہادر تھے، اس متقی بھی تھے نا، با تقوا بھی تھے، بے ایمان تھوڑی تھے علیہ الصلوۃ والسلام، با تقوا تھے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اگر آپ کو انصار نہ ملے، لوگ آپ کے ساتھ نہیں دیتے، تو آپ جہاد نہ کیجیے، تو جہاد نہیں کریں گے۔ تو سر جب جنگ جمل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے بہادر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہادر نہیں، بڑے بہادر تھے، سب سے زیادہ بہادر تھے۔ مکے میں انہوں نے ان کے دیکھو عمار یاسر کی والدہ کو کس طرح شہید کیا گیا، میں بتا نہیں سکتا کہ کس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، ان کو اس طرح شہید کیا گیا تھا کہ ان کی شرمگاہ میں ڈنڈا مارا گیا۔ آپ کو پتہ ہے اس طرح شہید کیا گیا عمار کی والدہ کو، کفار مکہ نے اس طرح بیچارے کو شہید کر دیا۔ اسلام کا پہلی شہید ہے، وہ پہلا شہید، یعنی اس مرد بھی شہید نہیں ہوا، ان کو مار کر، اور اس طرح کہ ان کی شرمگاہ میں بیچاری ایک خاتون ہے، مومنہ عورت ہے، عمر رسیدہ، اس طرح وہ جاہل تھا، وحشی قوم تھی بھائی قریش والے مکہ، یہی معاویہ وغیرہ انہی لوگوں نے، اب یہ مشرکین قریش، انہوں نے اس طرح شہید کیا تھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر کوئی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باعزت کوئی ہے؟ اللہ نے کوئی مخلوق ایسا خلق ہی نہیں کیا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غیرت مند ہو، زیادہ شجاع ہو، زیادہ دلیر ہو، اور زیادہ اس میں مردانگی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد نہیں کیا کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ بہادری اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کے سامنے، اللہ کے احکام کے سامنے تسلیم ہونا اس پر مقدم ہے۔ جی سر بولیں۔